السلام علیکم خواتین حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے؟ تاریخ بدل سکتی ہے، جغرافیہ نہیں۔ دوست بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں۔ یہ دو سحر انگیز پیار کے جادو سے بڑے فکرے ہندوستان اور پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں کے منہ سے بار بار سن کر کان پک گئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ ایسی ہی صورتحال روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ 1000 میل لمبی پاک بھارت سرحد دنیا کی طویل ترین میدانی سرحدوں میں سے ایک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد عروج پر ہے۔ دشمنی کو دہشت گردی نے بھی دو آتشہ کر دیا ہے۔ اب ایسے میں امنگ، پیار، دوستی اور والہانہ محبت تو دور کی بات ہے، یہ تو ہے وہ پڑوسی جس کو بدلنا ممکن نہیں۔ بڑے صغیر میں اسلام نے ہندو مذہب میں موجود خرابی یعنی ذات پات کے تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنی تہذیبی برتری کے سبب ایک علیحدہ قوم کا تشخص حاصل کر لیا۔ 1000 سال تک حکمرانی مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری اور قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت فراہم کرتی ہے، مگر انگریزوں کی غلامی کے خلاف دونوں قوموں نے دو علیحدہ پلیٹ فارموں سے جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کے دوران کانگریس اور مسلم لیگ کی باہمی آویزش کے سبب ان کی راہیں الگ ہو گئیں۔ دو ملک بن گئے، دونوں پڑوسی بھی ٹھہرے، لیکن دلوں میں جو کدورت پڑ گئی تھی اسے کم کرنے کی بجائے بڑھانے کی ہر کوشش کامیاب ہوئی۔ ہندو قیادت نے کشمیر میں استصواب کا وعدہ پورا نہ کیا، اثاثوں کی تقسیم میں بھی ڈنڈی ماری اور ہجرت کرتے 69 لاکھوں لوگوں کا قتل عام بھی کیا گیا۔ قوموں کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کے دو ہی طریقے ہیں، اول لیڈرشپ، دوم جنگ۔ عالمی جنگوں کے بعد دنیا کے نقشوں پر کئی بار تبدیلیاں رونما ہوئیں، سرحدیں تبدیل ہوئیں، سلطنتیں تاراج ہو کر نئی ریاستوں میں ڈھل گئیں۔ پہلی بات جو ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے یہ ہے کہ بھارت ہمارا دشمن تھا، دشمن ہے اور رہے گا۔ اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ جو اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے یا اسے دوست سمجھتا ہے وہ یا تو خود دھوکے میں ہے یا ہمیں دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے۔ بھارت کے ساتھ دوستی کی باتیں فریب کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت کے ساتھ زیادہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے، دوستی قائم نہیں ہو سکتی۔ بھارت کو جب موقع ملا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ جو لوگ اس دوستی پر اصرار کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن نہیں دوست ہے، ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں۔ ان میں زیادہ تر لبرل اور NGOs والے ہیں، غیر ملکی فنڈنگ ہے۔ قرآن پاک میں اس سلسلے میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق یہودی اور مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھارت کو مکمل طور پر برباد کر دینے کی صلاحیت پاکستان کے پاس ہر وقت موجود ہو۔ یہ صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی امن کے امکانات اتنے ہی روشن ہو جائیں گے۔ اس صلاحیت پر ہم نے کمپرومائز کر لیا تو بھارت ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستان پر چڑھ دوڑے گا۔ اس کی واضح مثال جب بالا کوٹ پر پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں عالمی رائے عامہ نے بھی پاکستان کو اس بارے میں اقوال زرعی سنانا شروع کیے تو بھارتی قیادت، بھارتی ٹی وی چینلز اور سماج سب کے منہ آگ اگل رہے تھے، لیکن اگلے ہی دن پاکستان کی جانب سے 2 جہاز گرائے گئے تو بھارت کی وزیر سشما سوراج کو بھی فوری طور پر پرامن کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک خطرہ بھارت سے ہے جو بہت واضح ہے، لیکن ایک خطرہ اندر سے بھی ہے جو غیر واضح ہے اور اسے ابھی تک سمجھا نہیں جا رہا۔ یہ بیرون ممالک سے ڈونیشن لے کر ان کے ایجنڈے کو آگے پھیلانے والی NGOs اور ان کے وہ کرندے ہیں جو معاشرے کو بھارتی خطرے سے بے نیاز کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ قوم کو بھارت کے معاملے میں ڈی سینیٹائز کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھارت کو دشمن سمجھنا انتہا پسندی ہے۔ ان کے نزدیک نظریہ پاکستان ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہ نظریہ پاکستان ہی ہے جو نفرت پھیلا رہا ہے، ورنہ بھارت تو سراپا محبت ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والی نسل بلا وجہ ہی بھارت کو دشمن سمجھتی ہے۔ پاکستان کے مخالف لبرل بھارتی فنڈنگ کے ذریعے زیر اثر
میڈیا اور NGOs والے آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے تو کبھی پاکستان پر حملہ ہی نہیں کیا، یہ تو پاکستان کی اپنی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے بھارت جیسا امن دوست ملک غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ کبھی کشمیر پر بھارتی مظالم کی بات نہیں کریں گے، ان کی زبان پر بھارت کے لیے کبھی حرف مزاحمت بھی نہیں آئے گا، انہیں بھارت کی پالیسیوں میں کبھی کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، ان کے نزدیک ہر خرابی پاکستان میں ہے۔ بھارت فاٹا اور بلوچستان میں ناجائز طور پر مداخلت کرے تو یہ اس کا الزام بھی پاکستان کو دیں گے کہ بھارت پر کیوں اعتراض کرتے ہو، اپنا گھر ٹھیک کرو، لیکن کشمیریوں کی جائز تحریک کے حق میں ان کے منہ سے کبھی نہیں نکلے گا کہ بھارت انہیں حق خود ارادیت دے۔ ان کا طریقہ واردات بھی سمجھنا ہوگا، یہ ہر وقت ریاست کے مخالف پلڑے میں پیٹ کے بل رینگ رہے ہوں گے۔ پاکستان کی دفاعی بجٹ پر بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، کبھی پاکستان بھارتی جارحیت کا نشانہ بن جائے تو یہ ریاست اور اداروں کو طنز و حقارت کا نشانہ بنانا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈپلومیسی کی دنیا میں دشمن کچھ کر جائے تو ان کے نزدیک یہ دشمن کی کامیاب سفارتکاری ہے، اور اگر پاکستان چند امکانات تلاش کر لے تو یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ ریاست کو NGOs کے ان فکری کرندوں اور خود NGOs کے طریقہ واردات، ایجنڈے اور ان کو ملنے والی ڈونیشنز پر نظر رکھنا ہوگی۔ ہمیں امت کے تصور اور قومی ریاست کے تصور میں ہم آہنگی، توازن اور اعتدال لانا ہوگا۔ امت اگر ہمارے احساسات سے بے نیاز ہے تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ امت اور نیشن سٹیٹ کے تصور میں ہم آہنگی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ ان حالات میں جو لوگ بھارت کے ساتھ دوستی کے امکانات تلاش کرتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کا سروائیول کا انحصار اس کی اپنی طاقت پر ہے، نہ کہ بھارت کے ساتھ دوستی پر۔ بھارت کو اب پاکستان کی محبت بہت ستائے گی، خصوصاً جب اسے وسطی ایشیا اور افغانستان تک زمینی راستے کا سہانا خواب لبھاتا ہے۔ بھارت اپنی نیت صاف کرے، کشمیر کا فیصلہ اس کی نیت کا امتحان ہے۔ ماضی تو بدلا جا سکتا ہے، مستقبل ہی بدل لیں، مگر بھارت صرف بیس بدلتا ہے، دل نہیں، چہرے بدلتا ہے، نیت نہیں، کیونکہ بھارت جو ہے ایک مشرک ہے، بت پرست لوگ ہیں، یہ کبھی بھی کسی بھی دیگر لوگوں کو پلیت سمجھتے ہیں اور کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے پاکستان اور بھارت کی کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کا ازلی دشمن ہے، مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ دو قومی نظریہ کے مطابق مسلمان اللہ کے ماننے والے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شیطان کو مانتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، جو بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے دل تنگ کر دیے جاتے ہیں، ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بھارت اتنا بڑا ملک ہے لیکن وہ ہندوؤں کے سوا، ہندو توا کے نام پر کسی دیگر اقلیت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی کچھ اس نے پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کرنا تھا، اور پاکستان جب تک موجود ہے یہ ہندو توا جو مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پاکستان کی مسلح افواج اور عوام شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان کی بقا، سالمیت اور اس کے تحفظ کا عزم کیے بیٹھے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔